والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آج ان کی نصیحتوں کا تذکرہ ہے۔ حضرت عبداللہ حضرت عباس کے صاحبزادے ہیں اور حضرت عباس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، تو آپ کے بھتیجے ہوئے اور ان کو اتنا بڑا مرتبہ ملا۔ ان کے بارے میں مشہور تھا یہ علم کے سمندر ہیں۔ ان کا لقب تھا حبر الامہ، امت کے عالم۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت میں بھی علماء کی صف میں تھے، اور علماء کی صف میں بھی پھر تفسیر کے امام تھے، امام المفسرین۔ جب یہ پیدا ہوئے تو ان کے ابا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے میں لپیٹ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے آئے اور آپ سے گھٹی ڈلوائی۔ حضرت مجاہد فرمانے لگے ہمیں یاد نہیں کہ آپ نے اس سے پہلے کسی بچے کو گھٹی دی ہو، یعنی گھٹی لعاب کے ساتھ شہد یا کھجور چبا کر بچے کو پہلے غذا دی جاتی ہے تاکہ اس بچے کی زندگی میں برکت آ جائے، اللہ اس میں خیر ڈال دے۔ تو یہ گھٹی حضرات صحابہ رضوان اللہ اجمعین اس کا بڑا پھر بعد میں اہتمام کرنے لگے۔ اگر آپ کو کہیں سفر پہ جانا ہوتا تو کہیں پیدائش کی امید ہوتی تو پہلے سے انتظام کر لیتے تاکہ عین اس وقت یہ چیزیں گھر میں موجود ہو اور بچے کو آپ کے لعاب سے لگی ہوئی چیز سب سے پہلے پیٹ میں جائے۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس، تو ان کے ابا جب یہ پیدا ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے کے آئے اور آپ نے گھٹی دی۔ اور پھر یہ خوش نصیب ہیں کہ انہیں اللہ کے نبی کو سی صحبت ملی، اور ادب ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، خدمت کا جذبہ خوب تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ نے علم کا بہت بڑا اونچا مرتبہ نصیب فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے، ابھی یہ جوان نہیں ہوئے، ابھی تھوڑی عمر تھی، تو آگے پیچھے نیت باندھ لی نفل میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے کیا، پھر پیچھے ہو گئے، پھر آگے کیا، پھر پیچھے ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہوئے، کہا عبداللہ ہم تمہیں آگے کر رہے تھے، آپ پیچھے ہو رہے۔ کہا یا رسول اللہ ادب مانے ہوا میں آپ کے ساتھ کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ ادب مانے ہوا، اللہ کی عظمت، رسول اللہ کی عظمت، قرآن کی عظمت، ماں باپ کی عظمت، علماء صلحاء کی عظمت دل میں ہوا کرتی تھی تو لوگوں میں ادب بھی ہوا کرتا تھا۔ اب وہ عظمت نہیں رہی تو ادب بھی رخصت ہو گیا، احترام بھی رخصت ہو گیا۔ ادب تھا، ملنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، ساتھ چلنا کیسے ہے، آپ بڑے کیسے میں ساتھ کھڑا ہوتا۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کا وقت تھا تو یہ نوجوان مسواک لے کے آیا اور وضو کے لیے پانی لے کے آیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو کر فرمانے لگے عبداللہ کہو تمہارے لیے کوئی دعا کروں، کہو تمہارے لیے کوئی دعا کروں۔ ہمیں عزیزو صحبت اچھی ہو جائے تو سمجھ بھی بڑی اچھی ہو جاتی ہے، صحبت اچھی ہو جائے تو سمجھ بھی بڑی اچھی ہو جاتی ہے، ماحول مبارک مل جائے تو عقل بھی بڑی روشن ہو جاتی ہے، اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائے تو چاہتے بھی بڑی شاندار ہو جاتی ہیں، چاہتے آرزویں بڑی شاندار ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی کہو دعا کروں، تو کچھ بھی کہہ سکتے تھے، اللہ کے نبی یہ مل جائے یہ مل جائے، ہم اپنی چاہتوں کا دائرہ دیکھیں تو یہی چیزیں ہوں گی، لیکن فرمانے لگے اے اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے قرآن کا علم نصیب فرما دے۔ میں عرض کر رہا ہوں صحبت اچھی ہو جائے سمجھ اچھی ہو جاتی ہے،
ماحول اچھی مل جائے عقل روشن ہو جاتی ہے، فضائیں اچھی مل جائیں تو آدمیوں کی آرزویں اور چاہتیں بھی بڑی شاندار ہو جاتی ہیں۔ اے رسول اللہ دعا کریں اللہ قرآن کا علم نصیب فرما دے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، قبولیت کی گھڑی تھی، تو پھر یہ نوجوان پورے صحابہ کی جماعت میں جو بڑے بڑے لوگ تھے ان سب میں امام المفسرین بنے۔ قرآن کے بارے میں جہاں دو رائے ہوتی تو کہا جاتا عبداللہ سے پوچھ لو اس کی اس سلسلے میں کیا رائے ہے۔ ایسے بڑے آدمی بنے۔ تو خدمت تھی، ادب تھا، دعائیں مل گئیں، اور سچ ہے یہ خدمت ادب باپ کی بھی ہو نا تو باپ کے دل سے بھی دعائیں نکلتی ہیں، ماں کی بھی ہو تو ماں کے دل سے بھی دعائیں خدمت ادب ایسی ہے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، دل سے دعائیں۔ ہم دعائیں کراتے ہیں، بھائی دعا کر دینا دعا کر دینا، یہ بھی اچھا ہے، لیکن اس سے بڑھیا بات دعائیں کرانے سے بھی اچھی بات دعائیں لینا، دعائیں لینا۔ بے اختیار آپ کے لیے تنہائیوں میں دعائیں نکلیں، بے اختیار آپ کے لیے تنہائیوں میں دعائیں نکلیں، آپ بے اختیار ان گھڑیوں میں یاد آ جائیں، ادب ہو خدمت ہو، ادب ہو خدمت ہو، اس کے بدولت دعائیں ملتی ہیں، اس کے بدولت دعائیں ملتی ہیں۔ تو یہ عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما جن کی یہ نصیحت ہے۔ ایک دن فرمانے لگے کہ ان للحسنۃ ضیاء للوجہ وقوۃ فی البدن وسعۃ فی الرزق ومحبۃ فی قلوب الناس وان للسیئۃ سوادا للوجہ وضعفا فی البدن وضیقا فی الرزق وبغضا فی قلوب الناس۔ فرمایا ان للحسنۃ ضیاء للوجہ، جب زندگی خالص نیکی والی ہو اللہ چہرے کو بارونق بنا دیتے ہیں۔ ان للحسنۃ ضیاء للوجہ، جب زندگی خالص نیکی والی ہو اللہ چہرے کو بارونق بنا دیتے ہیں۔ بظاہر رنگت کالی کیوں نہ ہو لیکن خالص نیکی کی برکت سے وہ کالا چہرہ بھی بارونق نظر آتا ہے، کتنا چٹا گورا کیوں نہ ہو لیکن گناہوں کی گندگی اور ظلمت اس چہرے کی رونق چھین لیتی ہے، اس چہرے کی رونق چھن جاتی ہے۔ ان للحسنۃ ضیاء للوجہ، اتنے بڑے عالم حبر الامہ کہہ رہے ہیں، حبر الامہ امت کے عالم کہہ رہے جنہوں نے فیض اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا اور دعائیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ملی، فرمایا ان للحسنۃ ضیاء للوجہ، خالص نیکی کی برکت سے چہرہ بارونق ہو جاتا ہے۔ وقوۃ فی البدن، بدن میں اللہ برکت دے دیتا ہے، بدن میں اللہ۔ ہمارے ایک استاد ہیں ابھی بھی زندہ ہیں، تقریباً 90 سال سے اوپر عمر ہے، ابھی بھی تہجد میں 5 سپاروں کی تلاوت کر لیتے ہیں، ابھی زندہ ہیں۔ بدن میں برکت آ جاتی ہے، نیکیاں جسم میں توانائیاں پیدا کر دیتی ہیں، نیکیاں دماغ کو تازہ اور قوت بخشتی ہیں۔ ہم گاؤ زبان کی طاقت سمجھتے ہیں، ہر دوائی کی طاقت سمجھتے ہیں اور ہر گولے کی توانائی سمجھتے ہیں، مختلف مشروبات کی توانائی سمجھتے ہیں۔ ارے میرے عزیزو، نیکی کی بھی اپنی ایک طاقت ہے، نیکی کی بھی اپنی ایک قوت ہے۔ ان للحسنۃ ضیاء للوجہ وقوۃ فی البدن، خالص نیکی کی برکت سے بدن میں طاقت آ جاتی۔ کیسا کرتا ہے میاں، طاقت آ جاتی ہے۔ نیکی کی بھی ایک طاقت ہے، یہ بھی ایک ٹانگ ہے، اس سے بھی توانائی آتی ہے، بدن میں خالص نیکی کی برکت سے طاقت آتی ہے۔ وقوۃ فی البدن وسعۃ فی الرزق، اللہ رزق کے راستے آسان کر دیتا ہے، رزق کے راستے اللہ آسان کر دیتا ہے۔ ومحبۃ فی قلوب الناس، سلیم الفطرت لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ، فرمانے لگے حضرت عبداللہ کہ گناہ کی نحوست سے، گناہ کی زندگی کی وجہ سے
چہرے کی رونق چلی جاتی ہے، آنکھوں کی چمک چلی جاتی، ظلمت نظر آتی ہے آنکھوں میں، ظلمت نظر آتی ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک شخص آیا تو آپ نے اس کا نام نہیں لیا، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ لوگ آتے ہیں اور زنا کر کے آتے ہیں، آنکھوں کا زنا کر کے آتے ہیں، تو آنکھوں کی گندگی بھی نظر آنے والے کو نظر آ جاتی تھی۔ کیا ہوا؟ آنکھیں کیسی لے کے آیا ہے؟ تو گناہوں کی ظلمت بھی ہوتی ہے جو آنکھوں سے ٹپکتی ہے، چہرے سے ٹپکتی ہے، ہاں چہرے سے ٹپکتی ہے گناہوں کی ظلمت۔ وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا لِلْوَجْهِ، چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ وَضَعْفًا فِي الْبَدَنِ، بدن میں سستی، کاہلی، کچھ کرنے کا جی ہی نہیں چاہتا۔ آج کل نوجوانوں کو نہیں دیکھتے، بس اوقات کیا ہوتا ہے، دروازہ بند کیا، اندر پڑے رہے، 24 گھنٹے اندر میں پڑے رہے، کسی سے بات کرنے کا، ملنے کا جی ہی نہیں چاہتا۔ سستی، کاہلی، کیا ہے؟ گناہوں کا بوجھ اس کے بدن کی طاقت ختم کر۔ وَضَعْفًا فِي الْبَدَنِ وَضَيْقًا فِي الرِّزْقِ، رزق کے راستے تنگ ہونے لگتے ہیں۔ وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ النَّاسِ، اور نیک لوگوں کے دلوں سے بھی اس کی محبت رخصت ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت فرمانے لگے یا صاحب الذنب لا تأمنن من سوء عاقبتی، اے گناہگار کبھی گناہ کے برے انجام سے امن میں نہ رہنا، اے گناہگار گناہ کے برے انجام سے بے خبر اور امن میں نہ رہنا۔ گناہ اپنا انجام دکھایا کرتا ہے، توبہ نہ کی تو اس کا انجام آج نہیں تو کل، کل نہیں تو کچھ عرصے بعد وہ زندگی میں اس کا انجام آئے گا۔ ایک شخص آیا، اسلام لے کے آ گیا، اور اسلام لینے کے بعد زمانے جاہلیت کی عورت نے اسے پکارا، اپنی طرف بلایا، تو وہ کہنے لگا اب میں تیری طرف نہیں آ سکتا، اب میں ایمان لے آیا ہوں، مسلمان اب یہ کام نہیں کر سکتا، اب میں نہیں آ سکتا۔ لیکن اسے دیکھتا ہوا آگے چلا، آگے اس کی دیوار سے ٹکر ہو گئی، زخم لگ گیا۔ اسی حال میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ میں نے اسے یوں کہا، پھر میں اس کو دیکھ رہا تھا اور آگے دیوار سے میری ٹکر ہو گئی، زخمی ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبدی خیرا اجل له العقوبہ، جب اللہ کسی بندے سے بھلائی چاہتا ہے تو اسے اس کی گناہ کی سزا جلدی دے دیتا ہے۔ تو نظر تو کر رہا تھا نا، دیکھتا رہا تھا نا، تھا تو اللہ کا بندہ، تو بڑے گناہ سے توبہ کر رہا تھا، لیکن ایک گناہ تو اس سے کیا، دیکھتا ہی چلا گیا۔ اذا اراد اللہ بعبدی خیرا اجل له العقوبہ، جب اللہ کسی بندے سے بھلائی چاہتا ہے تو اس کا معاملہ جلدی نمٹا دیتا ہے، سزا جلدی دیتا ہے، اس کو جلدی متنبع کر دیتا ہے۔ اور میرے عزیزو، جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، گناہوں کے تہ لگنے لگ جاتے ہیں، اس کی بھی پکڑ ہوتی ہے، گناہ اسے بھی پکڑتا ہے، لیکن ایسا پھر واپسی کا راستہ نہیں رہتا، تو حضرت عبداللہ فرمانے لگے یا صاحب الذنب لا تأمنن من سوء عاقبته ولما يتبع الذنب اعظم من الذنب اذا عملته، گناہ کے بعد پھر گناہ کرنا، گناہ پہ اصرار کرنا، یہ گناہ سے بھی بدتر ہے، فإن قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب الذي عملته، تو جو دائیں بائیں فرشتے ہیں، گناہ کے موقع پہ ان فرشتوں سے حیا نہ کرنا، یہ تیرے گناہ سے بھی بدتر گناہ ہے۔ بچے سے بھی آدمی حیا کرتا ہے، اور کوئی بزرگ اللہ والا ہو اس سے اور زیادہ حیا کرتا ہے، اور یہ بیٹھے فرشتے تو اللہ کے بڑے بزرگ ہیں، اللہ کے بڑے ہی نیک ہیں، نیک مخلوق ہے، تجھے ان سے بھی حیا نہیں ہے اور گناہ کر رہا ہے۔ فرمایا یہ گناہ سے بھی بدتر گناہ ہے۔ وَضِحْكُكَ وَأَنْتَ لَا تَدْرِي مَا اللَّهُ صَانِعٌ بِكَ أَعْظَمُ مِنَ الذَّنبِ، اور گناہ کے بعد تیرا ہنسنا،
اور گناہ کے بعد تیرا ہنسنا یہ تیرے گناہ سے بھی بدتر ہے کہ تجھے اس کی خبر نہیں کہ تیرے گناہ کے ساتھ تیرا ساتھ کیا ہونے والا ہے. وَفَرْحُكَ بِالذَّنبِ إِذَا ظَفِرْتَ بِهِ أَعْظَمُ مِنَ الذَّنبِ، اور کسی گناہ پر کامیاب ہو جانا، کسی گناہ پر کامیاب ہونا اور اس پر خوش ہونا کہ میں کامیاب ہو گیا، میں نے یہ گناہ کر لیا، فرمایا یہ تیرے گناہ سے بھی بدتر گناہ ہے. وَحُزْنُكَ عَلَى الذَّنبِ إِذَا فَاتَكَ أَعْظَمُ مِنَ الذَّنبِ إِذَا ظَفِرْتَ بِهِ، اور گناہ نہ کر رہا اور اس پہ غم کھانا کہ میں یہ گناہ کیوں نہ کر سکا، اور گناہ نہ کرنا اور یہ غم کھانا کہ میں یہ گناہ کیوں نہ کر سکا، تو فرمانے لگے اگر تو گناہ کر لیتا تو یہ غم کھانا اس سے بھی بدتر گناہ ہے کہ میں یہ گناہ کیوں نہیں کر سکا. آرزو ہی دل میں رہ گئی، غم ہی رہ گیا، میں بھی اس گناہ میں شریک ہوتا، میں بھی دوستوں کے ساتھ شریک ہوتا، میں بھی اس محفل میں ہوتا، میں بھی یہ کر لیتا. یہ تیرا غم تیرے گناہ پر کامیابی سے بدتر گناہ ہے. وَخَوْفُكَ مِنَ الرِّيحِ إِذَا حَرَّكَتْ سِتْرَ الْبَابِ وَأَنْتَ عَلَى الذَّنبِ وَلَا يَضْطَرِبُ فُؤَادُكَ مِنْ نَظْرِ اللَّهِ إِلَيْكَ أَعْظَمُ مِنَ الذَّنبِ إِذَا عَمِلْتَ. فرمایا جب تو گناہ کر رہا ہو اور تیرے دروازے کا پردہ حرکت کرنے لگ جائے، تو ڈر جاتا ہے پردہ ہل رہا ہے کون ہے، پردہ ہل رہا ہے کون ہے. جب تو گناہ کر رہا ہے تیرے دروازے کا پردہ حرکت کر رہا ہے تو اس سے ڈرا اور تیرا دل اللہ کے دیکھنے سے نہ ڈرا، یہ تیرے گناہ سے بھی بدتر گناہ ہے. اس سے تو ڈر گیا کہ پردہ ہل گیا شاید کوئی دیکھ تو نہیں رہا، ہاں، اور تیرے دل میں اللہ کی عظمت قدر اتنی بھی نہیں کہ جتنا تجھے اس سے خوف ہے تیرا اللہ کے دیکھنے پر تجھے اتنا بھی دھیان نہیں. وَيْحَكَ هَلْ تَدْرِي مَا كَانَ ذَنبُ أَيُّوبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، تجھے پتا ہے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی چھوٹی سی خطا ہوئی اور اللہ نے انہیں آزمائش میں مبتلا کیا، جسم بیماری میں مبتلا ہوا، سارا مال ختم ہو گیا. انما كان ذنب ایوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سے بھول چوک یوں ہوئی کہ آپ سے ایک مسکین نے مدد مانگی ایک ظالم کے مقابلے میں، اور آپ نے اس ظالم کے مقابلے میں اس مسکین کی مدد نہیں کی اور اس ظالم کو اس گناہ سے نہیں روکا. فابتلاه اللہ عز وجل، اس چوک پر بھی اللہ نے اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا. فابتلاه اللہ عز وجل. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے علیک بالفرائض، فرائض کا اہتمام کرو، وَأَدِّهِ، اور ان کو ادا کرو، وَاسْتَعِنِ اللَّهَ عَلَى ذَلِكَ، اور ان فرائض کو پورا کرنے میں حرام سے بچنا بھی فرض ہے، ان کو ادا کرنے میں اللہ سے مدد چاہو. اس لیے کہ جو بندہ اللہ سے سچی نیت سے مدد مانگے اور اللہ کی رضا چاہنے کے لیے مانگے، اللہ پھر اس کے لیے وہ کام آسان کر دیتے ہیں. اور فرمایا وَهُوَ الْمَلِكُ يَصْنَعُ مَا يَشَاءُ، وہ بادشاہ ہے جس کے لیے جی چاہے آسان کر دے، اور جس کے لیے وہ آسان کر دے پھر نہ گناہ سے بچنا مشکل رہتا ہے نہ نیکی پہ آنا مشکل رہتا ہے. اگر سچے دل سے گناہ سے بچنا چاہے گا اور اللہ کے ہاں کی رضا چاہے گا تو اللہ آسان کر دیں گے. پھر گناہ بڑا سا بڑا زندگی کا رچا بسا ہوا، اس سے بچنا بھی آسان اور نیکی پہ آنا بھی آسان. ابن عباس فرمانے لگے کوئی مومن کوئی فاجر ایسا نہیں الا كتب اللہ تعالی له رزقه من الحلال، اللہ نے اس کے لیے حلال رزق لکھ دیا ہے. ہر مومن فاسق فاجر سب کے لیے اللہ نے رزق کی ایک مقدار لکھ دی ہے. فإن صبر حتى يأتيه أتاه الله تعالی، اگر صبر کیا تو اللہ اس کا رزق اسے دے دے گا. وإن جزع فتناول شيئا من الحرام، اور جلد بازی کی اور اپنا رزق حرام کے راستوں سے لینا شروع کیا تو نقصہ اللہ من رزقہ الحلال، اللہ اتنے حلال سے محروم کر دے گا. میری زندگی کا 2 کروڑ روپے اللہ نے لکھ دیا، اتنا رزق ملنا ہے، لیکن میں نے تھوڑی سی تاخیر آنے پر بے صبری کا مظاہرہ کیا، حرام سے، خیانت سے، جھوٹ سے، سود سے یہ مال لینے کی کوشش کی. 2 کروڑ سے اوپر نہیں ہو سکتا، لینے کی کوشش کی، 1 کروڑ لے لیا، 1 کروڑ رہ گیا، وہ ملے گا
دوسرا حرام سے پورا کر لیا، وہ میری اپنی بدنصیبی، آخرت بھی برباد کی، لیکن ملے گا اتنا جو اللہ نے لکھا ہے۔ رزق ہے، طے ہے، اگر صبر نہ کیا اور حرام راستے تلاش کیے تو اتنا ہی حلال سے محروم ہو جائے گا، اور اگر حلال تدبیری کی، جائز محنت کی، حدود کے اندر رہ کر کوشش کی، اللہ اس کا رزق اسے مرنے سے پہلے ضرور پورا کر کے رکھے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں معاش کے سلسلے میں ایک بڑی نصیحت فرما دی۔ میرے عزیزو، آج کے مسلمان، آج کے نوجوان بڑی پریشانی اور ان کا ایمان کا بڑا خطرہ معاش ہی تو ہے۔ معاش کی وجہ سے اپنی زندگیاں، اپنی جوانیاں، اپنی صحتیں، اپنا ایمان، اپنا دین سب برباد کرتا ہے، جس کا ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے۔ حلال روزگار تلاش کرے، جائز کاروبار دیکھے، حلال ملازمت دیکھے، حلال دائرے کے اندر زندگی گزارے، اور اس کے اندر بھی اتنا نہ لگے کہ نہ بچوں کی فکر، نہ اپنی فکر، نہ دین کی فکر، نہ آخرت کی فکر۔ ایک حد تک انہی گھنٹوں میں اللہ اتنا دے گا جتنا ہی 24 گھنٹوں میں خوار ہوتا ہے، وہ ملے گا، اس سے وہ ملے گا ایک حد تک جتنا شریعت نے بتایا ہے۔ اللہ رب العزت بھائی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔